Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce in Concordia College Sialkot. Today we are going to start our book which is Usul-e Ma'ashiat Icon Part 1. اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس پرنسپلز آف اکنامکس کے نام سے بک ہوگی، پرنسپلز آف اکنامکس، ٹھیک ہے. تو اس میں چیپٹر نمبر 1 اگر آپ دیکھیں تو ہمارا چیپٹر 1 جو ہے اس کا نام ہے معاشیات کی تعریف. تو ہم نے بیسکلی اس چیپٹر میں جو پڑھنا ہے وہ ایک آؤٹ لک یہاں پہ گیون ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ٹاپکس ہم اس چیپٹر میں کور کریں گے. اس میں سب سے پہلے ہے ڈیفینیشن آف اکنامکس، ٹھیک ہے. ڈیفینیشن آف اکنامکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جو اکنامسٹ ہیں ان کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے. ون بائی ون ہم ان ڈیفینیشنس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کلاسیکی مکتبہ فکر سے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو آدم اسمتھ ان کے خیالات کے مطابق معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اکارڈنگ ٹو ایڈم اسمتھ اس چیز کو لے کے چلیں تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکشن آف ویلتھ ہے، کنزمپشن آف ویلتھ ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، ایکسچینج آف ویلتھ ہے. یعنی ان چاروں چیزوں کے بارے میں اکنامکس یا جو معاشیات ہیں اس میں ہم ان چار چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. یعنی بیسکلی جو ایڈم اسمتھ کا فوکس تھا وہ ویلتھ پہ تھا یا دولت پہ تھا، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ معاشیات کا جو لازمی جز ہے وہ دولت ہے، کیونکہ ہم اس میں دولت کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور اسی پہ بحث کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے معاشیات کو دولت سے جوڑ دیا اور چار چیزوں کو ڈیفائن کر کے انہوں نے کہا کہ بیسکلی معاشیات ان چار چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے. اور وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ وہ پروڈکشن آف ویلتھ ہے، کنزمپشن آف ویلتھ ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اور ایکسچینج آف ویلتھ ہے. تو یہ تو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن تھی. اور ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن پہ پھر کچھ اعتراضات بھی تھے اور ان کا جو ہے کچھ ماہرین نے ان پہ اعتراض کیے اور یہ کہا کہ جو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن ہے انہوں نے صرف اپنا فوکس جو ہے وہ دولت پہ رکھا ہے، یعنی ویلتھ پہ رکھا ہے، جبکہ ریالٹی میں ایسا نہیں ہے. جو ویلتھ ہے صرف اور صرف اس کو ہم معاشیات سے نہیں جوڑ سکتے، بلکہ معاشیات زندگی کے اور بھی بہت سے عناصر کا نام ہے، زندگی کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں جن کا جائزہ ہم معاشیات کے اندر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے الفریڈ مارشل نے ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کو کرٹیسائز کیا اور اس پہ اعتراضات کیے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ صرف اور صرف معاشیات دولت کا علم جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس میں اور دوسرے کون سے پہلو ہیں جو شامل ہیں وہ ہم الفریڈ کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الفریڈ نے اپنی ڈیفینیشن کو کس طرح سے معاشیات کی ڈیفینیشن کو ڈسکرائب کیا ہے. الفریڈ نے کہا کہ معاشیات میں انسان کے ان افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ معاملات سے ہے. یہ علم انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے اس حصے کا جائزہ لیتا ہے جس کا اس چیز سے گہرا تعلق ہے کہ خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں اور انہیں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک طرف تو معاشیات دولت کا علم ہے، لیکن دوسری طرف یہ انسانی زندگی کہ ایک پہلو کا نام بھی ہے. یعنی بیسکلی تھوڑا سا مٹیریلسٹک ہو کے الفریڈ مارشل نے بات کی تھی کہ انسان جو ہے کیونکہ وہ مٹیریلسٹک ہے اور وہ مادی لوازمات اپنی زندگی کے حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے، اور ان مادی لوازمات کو حاصل کرنے کے لیے جو انسان کی کوششیں ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو لگژریس بنا سکتا ہے، پراسپرس بنا سکتا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز بھی ہم معاشیات میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو الفریڈ مارشل نے دولت کے ساتھ ساتھ یعنی اس چیز کو ایک ایڈ اپ چیز کر دی بیچ میں کہ دولت کا علم تو ہے بے شک کہ ایک طرف معاشیات دولت کا علم ہے، بٹ آن دا سیکنڈ ہاف اٹ فوکس آن دیٹ پارٹ آف ہیومن وچ ہی یوٹیلائزز ٹو انکریز دا پراسپیرٹی آف ہز لائف، کہ کس طرح انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور کون سے لوازمات، مادی لوازمات کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون سے ایفرٹس کرتا ہے. تو یہ جو ہے الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن تھی. اس کے بعد اس کی بھی کچھ خامیاں تھیں اور کچھ اس کے اوپر بھی جو ہے تنقید کی گئی، اور کچھ لوگوں نے جو ہے اس میں بھی یہ بتایا کہ یہاں پہ بھی صرف مادی خوشحالی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو کہ ہم جس کو میئر نہیں کر سکتے، کہ انسان کبھی بھی اس چیز کو آپ کے مٹیریلزم کو کبھی بھی میئر نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کس حد تک مٹیریلسٹک ہے. اور پھر اگر ویلتھ کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک جو ہے لمیٹڈ کانسیپٹ ہے. تو اس لیے اس کے بعد جب ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن میں بھی کچھ کرٹیسائز اس کو بھی کیا گیا، الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن کو بھی کرٹیسائز کیا گیا، تو اس کے بعد رابنس کی ڈیفینیشن جو ہے ایک ہمارے پروفیسر جو معاشیات کے پروفیسر رابنس تھے، انہوں نے پھر اس کو الیبریٹ کیا. جو ادھوری ڈیفینیشن تھی
الفرڈ کی اور ایڈم اسمتھ کی، اس کو انہوں نے مکمل کرتے ہوئے کہا کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے کہ جس میں انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو وہ لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کرتے وقت اختیار کرتا ہے، جبکہ یہ ذرائع مختلف استعمال رکھتے ہیں. یعنی بیسکلی اکنامکس از اے سائنس وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر ایز اے ریلیشن شپ بٹوین اینڈس اینڈ اسکارس مینس وچ ہیو آلٹرنیٹیو یوزز. یعنی انسان کی خواہشات جو ہیں بیسکلی وہ ان لمیٹیڈ ہیں اور ان کو میئر نہیں کیا جا سکتا، اور لیکن انسان ان کو پورا کرنے کے لیے وہ جو اس کے پاس لمیٹڈ سے ریسورسز ہیں ان کی ہیلپ سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بیسکلی اس کو ہم معاشیات میں پڑھتے ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے ڈفرینٹ جو اپنی ڈیفینیشن کی جو بنیاد ہے وہ ان 4 مختلف چیزوں پہ رکھی، جو کہ یہ تھی کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں، کچھ خواہشات زیادہ اہم ہوتی ہیں، کچھ کم اہم ہوتی ہیں، مینز ہمارے پاس کم ہیں اور وہ آلٹرنیٹیو یوزز رکھتے ہیں. تو ان کی بیس پہ جو ہے رابنس کی ڈیفینیشن کو عام طور پہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ انسان کی خواہشات اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو لمیٹڈ ریسورسز اویلیبل ہیں ان کی بات کی جاتی ہے. لیکن رابنس کی ڈیفینیشن کو بھی کمپلیٹ نہیں مانا جاتا، بلکہ اس میں بھی بہت سی خامیاں نکالی جاتی ہیں کہ جیسے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ علم معاشیات طبعی علوم کی مانند نہیں ہے، علم معاشیات غیر جانبدار نہیں ہے، مقاصد اور ذرائع کا مفہوم واضح نہیں ہے، کمیاب اور افراد کا مسئلہ ہے، دور جدید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی. تو اسی طرح سے اس کے بعد پروفیسر مارشل اور پروفیسر رابنس کی تعریفوں کا موازنہ کیا گیا ہے کہ جس میں پروفیسر مارشل اور پروفیسر رابنس نے جس طرح سے اکنامکس کو ڈیفائن کیا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ انہوں نے کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں اور ڈفرینشیٹ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ چیز ہے کہ آپ نے کیونکہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے جو مارشل ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنی ڈیفینیشن میں کہ جو پوائنٹس دیے تھے انہوں نے مادی خوشحالی کی بات کی تھی، لیکن پروفیسر رابنس جو ہیں انہوں نے خوشحالی کی بات تو کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کے پاس جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے مارشل نے معاشیات میں صرف معاشرتی انسان کے طرز عمل کو زیر بحث لایا تھا کہ انسان کو جو ایک سوشل بیہیویئر ہے اس کی نیڈس کو اور اس کی وانٹس کو لے کے تو اس کو ڈسکس جو ہے مارشل نے کیا تھا، جبکہ رابنس نے دیکھا تھا کہ انڈیویجولی انسان کے جو اپنی خواہشات ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو اسکارس مینز ہوتے ہیں ان کو رابنس نے ڈسکس کیا تھا. پھر مارشل نے معاشیات کو علم الہدایت کا درجہ دیا تھا، جبکہ رابنس نے کہا تھا کہ معاشیات علم الحقیقت ہے، لائک ریالٹیز پہ بیس کرتی ہے. اسی طرح سے مارشل نے جو ہے انسانی اعمال کو معاشیات میں شامل کیا کہ جو انسان کے روزمرہ کے افعال ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، وہ ان کی اسٹڈی بھی ہم معاشیات میں کرتے ہیں. جبکہ رابنس نے کہا کہ یہ انسانی اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کی اس کوشش کا نام ہے کہ جو وہ اپنی لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، محدود ذرائع سے پورا کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اس کو بھی ہم معاشیات کا حصہ مانتے ہیں. اسی طرح سے مارشل نے اپنی تعریف میں خدمات کو اس لیے معاشیات میں شامل نہیں کیا کہ یہ مادی شیء یا مٹیریل نہیں ہے، لیکن رابن نے اس میں جو ہے خدمات کو بھی شامل کیا، کیونکہ ان کے سم ٹائمز جو بلکہ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو جو سروسز آپ اویل کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو دیٹس وائی یہ کچھ پوائنٹ آف ڈفرینسز تھے رابنس کے اور مارشل کے، جو کہ اگر پیپر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ جو آپ نے ایز اے لانگ کویشچن آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو معاشیات ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو اکنامکس کی اگر ہم بات کریں تو وٹ از اکنامکس، از اٹ اے سائنس اور از اٹ این آرٹ، یہ کیا ہے. تو اگر ہم سائنس کی بات کریں، ٹھیک ہے، علم کی بات کریں تو علم تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک پورے کے پوری ریسرچ اور ایکسپیرئنس کی بیس پہ جو ایک اسٹڈی کی جاتی ہے اور اس کو پھر ایک پراپر رائٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، اس کو ہم علم یا سائنس کہتے ہیں. اور اس کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہوتی ہیں کہ علم الحقیقت ہو سکتا ہے، علم الہدایت ہو سکتا ہے. علم الحقیقت وہی ہے کہ جو کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے ریئل واقعات ہیں، ریالٹیز ہیں، ان کا مشاہدہ کر کے جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم علم الحقیقت کہتے ہیں کہ جس میں فزکس اور کیمسٹری وغیرہ شامل ہے. اور علم ہدایت کیا ہے کہ انسان جو ہے ڈفرینٹ حالات اور واقعات کو ایک خاص اپنی زاویہ سے دیکھ کے ایک اپنے تجزیے سے پرکھ کے اس کو اور پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا چیز نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ اپنے برین کی مدد سے، آپ اپنی ڈیسیژن میکنگ پاور کی مدد سے جو ڈیسیژنس لیتے ہیں، جیسے اس میں پولیٹکس آ جاتے ہیں، اس میں مینرزم آ جاتا ہے، تو اسی طرح سے معاشیات بھی اسی علم الہدایت کا ہی ایک حصہ ہے.
اس کے بعد آرٹ کی بات کی جائے تو آرٹ ظاہر ہے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ انسان جو ہے اگر اس میں کوئی اس کے پاس کوئی فن ہے، یعنی فن سے مراد وہ اس کوشش کا نام ہے کہ جو کچھ محسوس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عمل میں لائی جائے. تو اسی طرح سے ان کی مدد سے کچھ رولز بنا لیے جاتے ہیں کہ جن کو پھر اگر ہم نے کسی مقصد کو حاصل کرنا ہے، کسی آبجیکٹیو کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنے انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان رولز کو یوز کرتے ہیں، اور پھر وہی جو ہمارا علم ہے وہ فن کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے معاشیات جو ہے وہ ایک علم بھی ہے اور ایک فن بھی ہے. یعنی اگر ہم اکنامکس کی بات کریں گے تو اس میں پھر ہم علم کی بات بھی کریں گے اور پھر ہم فن کی بات بھی کریں گے. یعنی اٹ گوز سائڈ بائی سائڈ، لائک اکنامکس از اے سائنس اینڈ آلسو این آرٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اکنامک کے لاز آ جاتے ہیں، معاشی قوانین آ جاتے ہیں. معاشی قوانین میں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ معاشی قوانین ایسے رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو محسوس اسباب کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں. یہاں پہ پروفیسر مارشل کی ڈیفینیشن ہے کہ معاشی قانون سے مراد معاشرے میں رہنے والے افراد کا ایسا محسوس طرز عمل ہے کہ جسے محسوس حالات کے تحت اختیار کیا جائے. کہ بیسکلی ایک اکنامک لا جو ہے وہ بیسکلی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں یا سرٹن کنڈیشنز میں جو ممبرز آف سوسائٹی ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے. یعنی مختلف حالات میں لوگ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے. یعنی جیسے انفلیشن ہے، ڈفلیشن ہے، ڈپریشن ہے، بوم ہے، اس طرح کی کوئی بھی سچویشن اگر ہمارے کنٹری میں چل رہی ہے، اکانومی میں چل رہی ہے، تو جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس سے پھر نپٹنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جن کورس آف ایکشن کو اختیار کرتے ہیں وہ پھر ہمارے کیا بن جاتے ہیں، اکنامک لاز بن جاتے ہیں. اور ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جیسے یہ مشروط ہوتے ہیں، یعنی کنڈیشنل ہوتے ہیں، اٹل اور ہماگیر نہیں ہوتے. یعنی یہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان کی ڈیسیژن میکنگ پاور پہ اور اس کی چوائسیز پہ. تو دیٹس وائی یہ ہماگیر یا اٹل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ کبھی لائک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل کو آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، کل کو ملکی حالات کیا ہوں گے. دیٹس وائی دیئر از نو پریڈکشن آف اکنامک لاز. عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان کو ماننے یا نہ ماننے سے آپ کو سزا یا جرمانہ وغیرہ ادا نہیں کرنا پڑتا. لائک اٹ از ناٹ دا لائک لاز آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان کو مطلب اگر آپ چاہیں اپنی مرضی سے اختیار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں بھی کریں گے تو اس میں کوئی ایسا آپ پہ کسی قسم کا مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے پھر معاشی قوانین اور اخلاقی قوانین کا جو ہے وہ موازنہ کیا گیا ہے کہ معاشی قوانین کیا ہوتے ہیں اور اخلاقی قوانین کیا ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے معاشی قوانین ہمارے جو ہیں اخلاقی قوانین سے ظاہر ہے ڈفرینٹ ہوں گے. جو ہمارے اخلاقی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی پہ ہمیں سزا مل سکتی ہے، ان کا نفاذ ضروری ہوتا ہے اور مشروط کنڈیشنل بھی ہوتے ہیں. اخلاقی قوانین کے ساتھ عام طور پہ کسی قسم کی یہ کنڈیشنل نہیں ہوتے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان پر اگر عمل نہ کیا جائے گا تو وہ کرمنل ثابت ہو جائے گا. تو جبکہ معاشی قوانین جو ہیں وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں کہ وہ کچھ محسوس حالات میں درست ثابت ہوتے ہیں، لیکن جو اخلاقی قوانین ہیں وہ ہر حالت میں ٹھیک ہیں اور آپ نے ان کو ماننا ہی ماننا ہے. تو جب بھی کنڈیشن کی بات آئے گی تو کنڈیشنل ورڈ ول بی اٹیچڈ ود دا اکنامک لاز. بٹ جہاں پہ علاقی قوانین کی بات آئے گی تو اٹ از ناٹ کنڈیشنل، یو ہیو ٹو فالو دیم ایز اٹ از. جیسے وہ ہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اسی طرح سے معاشی قوانین اور سائنسی قوانین کا بھی موازنہ کیا گیا ہے کہ سائنسی قوانین جو ہے وہ عام طور پہ اٹل ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسا ان کو بتا دیا گیا ہے وہ ان حالات میں وہ ویسے درست ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر فضا میں کوئی چیز پھینکی گئی وزندار شے ہے تو وہ زمین پر آ گرتی ہے تو اس کو ہم لا آف گریوٹی کہتے ہیں نا، کشش ثقل کہتے ہیں. تو یہ اٹل ہے، یہ ایسا ہی ہے. بٹ معاشی قوانین کے ساتھ کچھ کنڈیشنز بھی اٹیچ ہوتی ہیں. اسی طرح سے جانچ پڑتال دیکھی جائے تو سائنسی قوانین کی صداقت کو زیادہ ایزیلی آپ جانچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سائنسی قوانین کے بارے میں عام طور پہ پیشن گوئی بھی کی جا سکتی ہے. آپ ان کو حالات کو، واقعات کو دیکھتے ہوئے پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کنڈیشنل ہونے میں بھی دونوں میں ڈفرینس ہے معاشی اور سائنسی قوانین میں کہ کوئی کنڈیشنل قوانین جو ہیں وہ اکنامک لاز جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کنڈیشنل ہے. اسی طرح سے معاشی قوانین اخذ کرنے کے بھی کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں. ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو میتھڈ ہے، یعنی استخراجی طریقہ استدلال ہے اور استقرائی طریقہ استدلال ہے. ٹھیک ہے، ڈیڈکٹیو میتھڈ اور انڈکٹیو میتھڈ میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سے میتھڈز ہوتے ہیں کہ عام طور پہ اگر ہم استخراجی طریقہ کار دیکھیں، ڈیڈکٹیو میتھڈ دیکھیں تو اس سے ہم جو ہے جنرل سے اسپیسیفک کی طرف موو کرتے ہیں، یعنی عام حقیقت کو سامنے رکھ کے ہم کوئی خاص نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اور انڈکٹیو میتھڈ میں استقرائی میں ہم کسی خاص چیز سے ایک عام چیز کی طرف موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان دونوں میں فرق ہے. اس کے بعد کائنڈس آف اکنامکس دیکھا جائے تو ہمارے پاس 3 طرح کی ہیں: ڈسکرپٹیو، تھیوریٹیکل، اپلائیڈ. یعنی بیانی، نظریاتی اور اطلاقی. بیانی معاشیات دیکھا جائے تو اس میں ہم معیشت کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا ذکر کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس صنعت و حرفت آ جاتے ہیں، ہمارا زراعت کا آ جاتا ہے. ہر چیز کو جب ہم کوانٹیٹیولی بیان کرتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے
بیانی معاشیات ہوتی ہے. اور اسی طرح سے نظریاتی معاشیات ہے کہ جس میں ہم اپنے ایک نظریے کانسیپٹ کی بنا پر ایک کنسیپچول اسٹڈی کرتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنس کی, ڈفرینٹ حالات کی, تو اس کو پھر ہم نظریاتی معاشیات کا نام دیتے ہیں. اور اس کو پھر ایجابی اور ہدایتی معاشیات میں بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ انہوں نے ایجابی معاشیات جو ہے اس کو دوبارہ کیٹیگرائز کر دیا ہے مائکرو اور میکرو اکنامکس میں, وچ آر بیسکلی ٹو مین پارٹس آف اکنامکس کے. جب آپ اکنامکس پڑھتے ہیں تو یو ہیو ٹو اسٹڈی بوتھ آف دا پارٹس, لائک مائکرو لیول پہ بھی اکنامکس کو پڑھتے ہیں اور میکرو اکنامکس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم جزوی اور کلی معاشیات کہتے ہیں. مائکرو اکنامکس کو دیکھیں تو اس میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لائک ہمارا جو معاشی نظام ہے, ہمارا سوشل سسٹم جو ہے, اکنامک جو سسٹم ہے اس کو ہم سیپریٹ یونٹس میں کنورٹ کر کے اور پھر ہر یونٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس کو پھر ہم جزوی معاشیات یا مائکرو اکنامکس کہتے ہیں. اسی طرح سے پھر ہماری میکرو اکنامکس ہے کہ میکرو اکنامکس پھر ہم گورنمنٹ لیول پہ ہیوج لیول پہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو لائک اوور آل ہمارے گورنمنٹ لیول ہے, اسٹیٹ لیول پہ ہے, اس پہ کیا چیزیں وہ پذیر ہو رہی ہیں, تو اس پہ ہم پھر دیکھتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہماری اپلائیڈ یا اطلاقی معاشیات ہے. اس میں پھر ہم اپنی چیزوں کو ڈفرینٹ اصول جو ہم نے اخذ کیے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ سچویشنز پہ اپلائی کرتے ہیں اور ڈفرینٹ پالیسیاں مرتب دیتے ہیں تاکہ ہمارے ڈفرینٹ جو معاملات ہیں, اکنامک کنڈیشنز ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہم ان اپلائیڈ اکنامکس کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا چیپٹر تھا جو کہ فنش ہو گیا, اور اس میں امپورٹنٹ کویشچنز آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں کہ پروفیسر ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن, ٹھیک ہے, اس کا جائزہ ہے. معاشیات دولت کا علم ہے, بحث کریں. الفرڈ مارشل کی ڈیفینیشن کا جائزہ لیا گیا ہے. پروفیسر رابن اور مارشل کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کی ایک کمپیریزن جو ہے وہ ان کا آپ نے بتانا ہے. تو اس میں جو 3-4 امپورٹنٹ کویشچنز ہیں ان کو آپ نے پیپر پوائنٹ آف ویو سے ایز اے لانگ کویشچن آپ نے تیار کر لینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہوگا وہ چیپٹر نمبر 2 ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ, تھینک یو. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.